الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول سن 1444 ہجری رواں دواں ہے، اور ماہ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ کئی نسبتیں رکھتا ہے. عام طور پر ہماری عوام صرف یہ جانتی ہے کہ ماہ ربیع الاول حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس میں شک بھی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک میلاد، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہوئی ہے. لیکن یہ صرف میلاد کا مہینہ نہیں ہے. ماہ ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ 4 نسبتیں ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، ولادت، آپ کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور پھر آپ کو جب رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج ظاہراً پہنایا اور آپ کے قلب اطہر پر، مبارک دل پر قرآن کی پہلی 5 آیات اتری اور آپ کا تعارف محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ کی صورت میں ہونے لگا اور آپ کو باضابطہ نبی اور خاتم النبیین بنایا گیا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی کے 53 سال گزار چکے اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال گزر گئے، تو پھر اللہ کے حکم پر اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور پھر مدینہ منورہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی رہائش گاہ بنایا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 63 سال پورے ہو گئے اور آپ کی دنیاوی زندگی کی تکمیل ہو گئی اور آپ اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ کے حجرہ میں آرام فرمایا، تو تب بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ یہ ساری نسبتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ربیع الاول کو، ہمیں ان سب کا علم ہونا چاہیے۔ آج کی گفتگو میں ان سب پر تو تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، میں صرف ایک بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اور یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ آپ کے قلب اطہر پہ قرآن اتار کر اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا خاتم بنایا، آخری نبی بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، پوری کائنات میں سب سے افضل، اعلیٰ، ارفع، اجلا، ازکا، اجمل، احسن بنایا، ساری کائنات کا خلاصہ بنا کر بھیجا، اور پوری کائنات میں سب سے بہترین، دل نشین، محجبین، حسین بنا کر بھیجا، اتنی عظیم شان عطا کی اور پھر دنیا میں بھیجا، بالآخر کوئی مقصد تو ہوگا۔ ہم چھوٹی چھوٹی عقلیں رکھنے والے بندے کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے، جبکہ اللہ کی ذات عالی جس کے متعلق کہا جاتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، بلکہ کئی حکمتیں ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کے ایک ایک کام میں کتنی حکمتیں ہیں۔ اور یہ سب سے عظیم رب العالمین کی طرف سے انتظام کیا گیا کہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا اور آپ کے قلب اطہر پہ قرآن کو اتارنے کا آغاز کیا، اور پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ ہر جگہ جا کر، ہر در پہ جا کر، گلی محلوں میں جا کر، کوچوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر، ہر جگہ جا کر میرا پیغام پہنچائیں۔ یہ جو عظیم مقصد تھا وہ کیا تھا؟ جس کے لیے اللہ کے نبی کے مبارک جسم سے خون بہہ گیا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، ساری کائنات اپنا سارا خون بہا دے تو پیغمبر کے ایک قطرے کا مقابلہ بھی نہیں ہوتا، اور میرے نبی کے مبارک جوتے لو لہان ہو گئے، پنڈلیاں زخمی ہو گئیں، کبھی دندان مبارک شہید ہو گئے، کبھی ساتھی شہید کروائے گئے، سیدہ سمیہ کو مکہ کے چوراہے پر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، جناب حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، دیگر صحابہ کی قربانیاں لگی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ تو آخر وہ مقصد کیا تھا جس کے لیے حضور تشریف لائے؟ ربیع الاول میں سب سے اہم ترین عنوان ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بالکل سیدھے سادے الفاظ میں آپ کو عرض کروں
حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بندوں کو حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے۔ یاد رکھیں، بندہ جب بندہ بن جاتا ہے نا حقیقی معنوں میں، بندہ جب حقیقی معنوں میں بندہ بن جاتا ہے تو یہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب بندہ گندا ہو جاتا ہے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بندے گندے ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد، اور یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور وہ چوتھے آسمان پہ موجود ہیں، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور یہاں پر زندگی گزاریں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی اور روضہ اطہر میں حضور کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 600 سال کے عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا، تو انسانیت بگڑ گئی، انسان کل انعام ہو گیا، انسان حیوان بن گیا، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہ بندے شکلاً تو بندے تھے لیکن کردار کے گندے ہو گئے۔ اور جب رب العالمین کو ترس آیا، اور ترس آیا اس مالک کو جو مجھ سے اور آپ سے حقیقی ماں سے بھی 70 درجے بڑھ کے پیار کرتا ہے، جب اس اللہ کو ترس آیا اور اس نے دیکھا کہ میرے بندے تو گندے ہو چکے ہیں، میری مخلوق جس کو میں نے سب سے اشرف بنایا وہ سب سے ابتر ہو چکی ہے، بیکار ہو چکی ہے، تنزل میں چلی گئی، جسے ترقی پہ جانا ہے وہ تنزل اور پستی میں چلی گئی، کردار کی گندگیوں نے انہیں آ کے گھیر لیا ہے۔ جب یہ ساری ہماری خستہ حالی اور پستی رب العالمین نے دیکھی اور اللہ کو ترس آیا، تو پھر اللہ نے اپنے آخری نبی کے مبارک سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر دنیا میں بھیجا کہ ان بندوں کو پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر پہنچائے۔ یہ مقصد ہے، بندوں کو حقیقی معنوں میں بندہ بنانا ہے۔ یہ جو گندے ہو چکے تھے تو کیسے ہو چکے تھے؟ قرآن کریم ہے، سورہ آل عمران ہے، اور یہ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع اور اس کی دوسری آیت ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا تم اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو نا، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہاری فطرتیں جانوروں والی ہو گئی تھی، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا تمہارا وتیرہ بن چکا تھا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم یاد کرو نا رب کی اس نعمت کو کہ اس نے کس ہستی کو بھیج کر تمہارے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا۔ یاد کرو نا جب دشمنی اور عداوتیں اور دشمنیاں تمہارے رگ و ریشہ میں بس چکی تھی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس رب العالمین کی کون سی نعمت ہوئی جس نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم عمل و کردار اور عقیدے کی پستی میں اتنے نیچے چلے گئے کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، قریب تھا کہ تم جہنم میں گر کے ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کس نے تمہیں کھینچا ہے وہاں سے؟ جب تم بندے اتنے گندے ہو چکے تھے،
کہ تم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کے کنارے جا کھڑا کیا، پھر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو نا، پھر کون آئے ہیں، پھر کیا لے کے آئے ہیں؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، بولو سبحان اللہ، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ کون آئے ہیں، وہ کیا لے کے آئے ہیں؟ جس نے بندوں کو بندہ بنا دیا، جس نے گندے بندوں کو اتنا احسن بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کا کردار آئیڈیل بن گیا، ان کے اعمال آئیڈیل بن گئے، دشمنیوں میں مرنے والوں کا پیار آئیڈیل بن گیا، رحماء بینہم، رب نے خطاب دے دیا ان کو جو کبھی اذ کنتم اعداء تھے، اب رحماء بینہم بن گئے ہیں، ایک دوسرے پہ مر مٹنے والے بن گئے۔ فرمایا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کس نے تمہیں ان پستیوں سے کھینچا؟ کون آئے ہیں؟ کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے وہ عظمتوں والا نبی بھیجا ہے جن کے دل پر، جن کے مبارک دل پر قرآن اتارا ہے، انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے، جو جو ان کے حلقے میں آتے گئے وہ سنورتے گئے، ان کا عقیدہ سنورتا گیا، ان کا ایمان سنورتا گیا، ان کا کردار نکھرتا گیا، ان کے عمل سنورتے گئے، وہ ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، وہ ارذل تھا تو افضل ہو گیا، وہ پست تھا تو بلند ہو گیا، ارے وہ بکریاں چرانے والا تھا تو زمانے کا امام بن گیا، اگر آپ سے پہلے ڈاکو تھا تو قوم کا محافظ بن گیا، ارے وہ قلبان تھا پاسبان بن گیا، رہزن تھا رہبر بن گیا، بلکہ مجھے کہنے دو نا، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا تو صدیق اکبر بن گیا، خطاب کا بیٹا عمر تھا تو فاروق اعظم بن گیا، عفان کا بیٹا عثمان تھا تو ذوالنورین بن گیا، جناب ابو طالب کا بیٹا علی تھا شیر خدا بن گیا، رضی اللہ بن گیا، کرم اللہ بن گیا، جناب مسعود کا بیٹا عبداللہ تھا فقیہ امت بن گیا، جناب عباس کا بیٹا عبداللہ تھا مفسر قرآن بن گیا، جناب ابو عبیدہ امین الامت بن گئے، ارے حبشے کا کالا بلال اتنا با کمال ہو گیا، مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ انقلاب، یہ مقصد ہے۔ میرے نبی تشریف لائے گرے پڑوں کو اوپر لے جانے کے لیے، جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تیرے نام پہ جو بکے تو انمول ہو گئے۔ اور کیسے کیسے حضور تشریف لائے تو عجیب انقلاب آیا، حضور کے مقصد سے جو جڑے وہ کیا ہوا اور جو نہیں جڑے وہ کیا ہوئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ کیسے کیسے تھے؟ ابو لہب کیسا تھا کہ مکہ کی گلیوں میں چلتا تو حسن و جمال کے شعلے نظر آتے تھے، اور وہ ایسا ویسا ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ فرماتے ہیں شعلے مارنے والی آگ میں گیا۔ اور سلمان و بلال تو ایسے ویسے تھے نا،
کیسے کیسے ہو گئے؟ بلال مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں جاتی ہے۔ سلمان ایران سے چل کے مدینہ آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میری فیملی کا بندہ ہے۔ یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے میرے نبی آئے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں میرے آقا کے سر پر اللہ نے تاج نبوت سجایا اور پھر ڈپٹی لگائی کہ میرے نبی، بگڑے ہوئوں کو سنوارنا آپ کا کام ہے، اجڑے ہوئوں کو بسانا آپ کا کام ہے، بچھڑوں کو ملانا آپ کا کام ہے، روتوں کو ہنسانا آپ کا کام ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، شفقت کا ہاتھ رکھنا آپ کا کام ہے، بیواؤں کا سہارا بن جانا آپ کا کام ہے۔ اب آپ آ گئے ہیں، یہ ساری کائنات کو سنوارنا، قیامت تک کے لیے انسانوں کو کامیابی کا نسخہ کیمیا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر وہ نسخہ قرآن کی صورت میں دے کر گئے ہیں، سنت کی صورت میں دے کر گئے ہیں۔ قیامت کی صبح تک جو اس نسخہ کیمیا کو، قرآن و سنت والے فارمولے کو عقیدے اور عمل کی دنیا میں لائے گا، کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ یہ اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد تھا کہ انسانوں کو انسان بنانا ہے، اور اسی کو اللہ نے اپنا احسان قرار دیا۔ دیکھیں اللہ کی ہمارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، خود رب العالمین فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تمہارے گننے کے آلجات، پیمانے، تمہارے گننے کے زاویے، طریقے سب ختم ہو جائیں گے اور میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بے شمار انعامات اور نعمتیں ہیں رب کی، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے یہ چیز دی تو میرا احسان ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے آنکھیں دی میرا احسان ہے، میں نے تجھے کان دیے میرا احسان ہے، میں نے تجھے ناک دی میرا احسان ہے، میں نے تجھے زبان دی میرا احسان ہے، میں نے تجھے ہاتھ پاؤں دیے میرا احسان ہے۔ حالانکہ یہ سب رب کے احسانات ہیں، لیکن کسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے احسان جتلایا نہیں۔ ایک نعمت ہے جسے عطا کیا تو فرمایا میں نے مومنین پر احسان کیا کہ انہیں محمد عطا کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا البتہ تحقیق پکی بات ہے، یقینی بات ہے، اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ یا اللہ کون سا احسان؟ ہمارا وجود تیرے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے، تیرے احسانات تو گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، احسانات تو میرے بے شمار ہیں، لیکن میں نے مومنین پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا عظیم رسول بھیج دیا ہے، اور ان کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اپنے حلقہ احباب میں آنے والوں کو میری آیات پڑھ کے سنائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی نگاہ ناز میں جو سمائے گا اس کے دل کا زنگ اترتا جائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، وہ انہیں قرآن سکھائیں گے، وَالْحِکْمَةِ، اور اپنی سنت سکھائیں گے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
جو لوگ آپ کی بعثت سے پہلے گمراہی کے آخری کنارے پہ کھڑے تھے، ان میں سے جو جو آپ کے قدموں میں آئے گا اتنا اعلیٰ ہو جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قیامت کی صبح تک جو بندہ بھی ایمان لائے گا اگر میرے نبی کے قدموں میں آنے والے صحابہ کو معیار نہیں مانے گا تو اس کا ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے حضور کی آمد کا مقصد، انسانوں کو انسان بنانا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کی آمد اور بعثت کو اپنا احسان قرار دیا۔ کیوں؟ حضور آئے تو انسانوں کو انسانیت ملی ہے، حضور آئے ہیں تو بچیوں کو جینے کا حق ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ماں کو عظمت ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو بہنوں کو حق ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مظلوموں کو انصاف ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مزدوروں کو ان کی مزدوری ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو کمزوروں کو دفاع ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو یہ ساری تبدیلیاں کائنات میں آئی ہیں، انسانیت کی اقدار بلند ہوئی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مقدس میں آپ کی بعثت کو احسان عظیم قرار دیا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں تو انتہا کر دی، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، تم اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے دلوں میں سما جائے، رب تمہیں اپنا بنا لے، اللہ تمہارے دلوں میں سما جائے، تم اللہ کی نظر کرم میں سما جاؤ، تمہارے اوپر اس کی نگاہ کرم پڑ جائے اور تم اللہ کے منظور نظر بن جاؤ، اگر تمہاری تمنا اور چاہت یہ ہو تو پھر اللہ نے جنہیں اپنا محبوب بنا کر بھیجا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، پھر ان کی اتباع کرو نا، ان کی سنت کو عمل میں لاؤ نا۔ وہ جنہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا، اتنا اجمل اور احسن اور ازکا اور اجلا بنایا ہے، ان کا نام محمد رکھا ہے، ان کا نام زبان پہ آئے گا، تیرے میرے لب مل جائیں گے، اور ان کی سیرت عمل میں آئے گی تو تمہیں رب مل جائے گا۔ تو حضور کی بعثت کا مقصد بندوں کو بندہ بنانا ہے اور بندوں کو رب سے ملانا ہے۔ یہ انسانیت رب کو چھوڑ چکی تھی۔ یعبدون الاصنام ویأکلون المیت، یہ بتوں کو پوجتے تھے اور مردار کھاتے تھے اور مخلوق سے ڈرتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یہ لوگ جنوں سے پناہ مانگتے تھے اور پھر جنوں کی مستیاں بڑھتی تھی۔ عرب کے کافر کسی صحرا میں جاتے تو کہتے ہیں جنات کے سردار ہم تیری پناہ میں آئے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں، دیکھو عرب کے بڑے بڑے مالدار اور سردار ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس چیز نے جنات کو مست کر دیا۔ حضور تشریف لائے، آپ نے انسانوں کے دلوں سے سارے ڈر نکال کے باہر پھینک دیے، صرف اللہ کا ڈر رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے بھیجا عزا کا بت توڑنے کے لیے۔
عزا ایک عورت تھی، اس کے نام پہ بت تھا، اور وہ بڑا جناب وہاں پر میلہ لگتا تھا، لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا کہ جاؤ اسے توڑ دو۔ وہ تلوار لے کے گئے، اور جب وہ اس کو توڑنے لگے نا تو ایک بڑی سی چڑیل سامنے آئی، جنی، اور اس نے کہا خالد ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں مٹا دوں گی۔ حضرت خالد ابن ولید نے زور سے تلوار ماری اور اس کے ٹکڑے کر دیے، اور فرمایا ہمیں آمنہ کے لال نے سوائے اللہ کے کسی سے ڈرنا سکھایا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں جب اس کے ٹکڑے ہوئے تو تھوڑا سا خون نکلا وہاں پر جو پڑا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خالد اگر تو اس سے ڈر جاتا پھر تیری خیر بھی نہیں تھی، لیکن جس کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ہے وہ جنات سے نہیں ڈرتا، وہ صرف جنات کے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ انقلاب تھا، اور یہ بعثت کا مقصد تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے انسان تیار کیے ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے۔ آج ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے۔ اور یاد رکھنا، لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں کوئی غلط چیز ہے، پینے لگا، ادھر سے دیکھا بندہ آ رہا ہے، رکھ دی، پھر جب وہ چلا گیا پھر پینے لگا، یہ خدا سے ڈرتا ہے؟ اور جس معاشرے کو میرے آقا نے سنوارا، میرے آقا نے صحابہ پر جو محنت کی تو صرف انہیں ایمان ملا نہیں، سجا ہوا ایمان ملا ہے، سجا ہوا ایمان ملا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی اپنے صحابہ کو بتلا دو، ہم نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا کر اسے سجا کر تمہارے دلوں کی تختیوں پہ پیوست کر دیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے مشیت جھوم کے کہتی ہے میرے نبی، ایمان کو پسند کر کے اور اسے بنا سنوار کے جو آپ کے یاروں کے دلوں کی تختیوں پہ نقش کر دیا گیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جو ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا گیا، کفر، شرک اور ہر قسم کے فسق و فجور کو ان کے دلوں سے نکال دیا گیا، یہ ان کے دلوں پر اتنا مضبوط ایمان لکھا ہے اب خباب و بلال کی چربی سے انگاروں کو بجھایا جا سکتا ہے مگر ان کے دلوں پر لکھا ہوا ایمان مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے جن کو سنوارا میرے آقا نے۔ اور کیسا ایمان ہے؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ کا کیا کہنا ہے؟ میں ایک اور شخص کو پیش کرنے لگا ہوں، ایک بکریاں چرانے والا۔ کیا خیال ہے؟ پڑھا لکھا ہوگا، ایسے جیسے آج کے معاشرے میں بکریاں کون چراتے ہیں؟ کھیڑو، بیچارے ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس دور کے ان پڑھ قسم کے جو بکریاں چرانے والے تھے، جن پر میرے آقا محنت کر گئے، جب میرے آقا کے تربیت یافتہ صحابہ محنت کر گئے، ان کا ایمان کیسا بنا، اللہ پر کتنا یقین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ کے باہر روزے سے ہیں، نفلی روزہ ہے، شام کے وقت ایک چرواہے کو دیکھا، اسے کہا کہ ہم روزے سے ہیں، ایک بکری ہمیں دو، ہم اسے ذبح کریں گے، بھونیں گے، خود بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے، تجھے پیسے بھی دیں گے۔ اس نے کہا کہ اصل بات یہ کہ میں تو نوکر ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا مالک مدینہ میں رہتا ہے۔ تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ یہاں پر بھیڑیے بکریاں اٹھا کے نہیں لے جاتے؟ اس نے کہا ایسا ہوتا ہے، بھیڑیا پڑتا ہے بکری اٹھا کے لے جاتے۔ تو امتحاناً فرمایا کہ تم ہمیں بکری دے دو اور ہم بھونیں گے، کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے اور تجھے پیسے بھی دیں گے، اور شام کو جب گھر جاؤ گے تو مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو اس نے فوراً کہا، انہوں نے کہا کہ مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس بکریاں چرانے والے نے فوراً کہا فَأَيْنَ اللَّهُ،
मालिक को तो कह दूंगा कि भेड़िया खा गया और वो देख नहीं रहा, मुझे बताओ अल्लाह कहां जाएगा? अल्लाह तो देख रहा है ना। ये यकीन इंसानियत के दिलों में पैवस्त करने के लिए हुजूर तशरीफ लाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का एक दरख्त है जो इंसान के दिल में लगता है। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान करीम है, सूरह इब्राहीम 13वां पारा सूरह इब्राहीम के तीसरे रुकू में है। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तुती उकलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। फरमाया ये दरख्त ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, ये इंसान के यहाँ दिल में लगता है और इसकी शाखें आसमान में होती हैं। क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन मोमिन के दिल में होता है, ये कलमा जुबान से कहता है और फर्श पे बैठा होता है और इसकी दिल की तारें अर्श से जुड़ी होती है। ये यकीन पैदा करने हुजूर आए थे। और फिर ये बात याद रखो, आखिरी बात, कि जब कोई दरख्त लगता है, दरख्त किससे बड़ा होता है? अगर कहत पड़ जाए और कोई बारिश ना हो, जमीन से कोई पानी ना निकले, तो हरे भरे दरख्त सूख जाते हैं। दुनिया में हमारे जो नजर आने वाले दरख्त हैं वो भी पानी से उनकी नशो नुमा होती है। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का दरख्त दिल में लगता है ना, इसको भी पानी चाहिए और इसको पानी लगता है नमाज से। ये नमाज से हरा भरा होता है और उस पर बहार आती है और इसकी शाखें तरोताजा होती हैं और बुलंद से बुलंद होती जाती हैं जब बंदे की नमाज जानदार होती है। तो रबीउल अव्वल का पैगाम है कि जो दरख्त हुजूर हमारे दिलों में लगा के गए, क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए हुजूर ने ला इलाहा इल्लल्लाह का शजर तय्यबा छोड़ा है, वो सारे मोमिन के, हर मोमिन के दिल में लगेगा तो हुजूर की बरकत से लगेगा और उसको नमाज का पानी मिलेगा तो हरा भरा रहेगा। इसलिए ये अहद करो रबीउल अव्वल की बरकत से कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। और फिर पानी अच्छा हो ना तो दरख्त बहुत ज्यादा जल्दी नशो नुमा पाता है, और खुदा ना खास्ता पानी खराब हो तो अच्छी खासी बूटी खराब कर देता है। तो नमाज अच्छी होती है रिज़्क़ हलाल से। रिज़्क़ हलाल होगा ना तो आपका पानी बाकमाल होगा नमाज की सूरत में, वो दरख्त को हरा भरा करेगा। तो इसलिए नमाज की पाबंदी, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम और इसके साथ सिला रहमी, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक और इसके साथ तज़किया नफ्स, ये जो हुजूर की बिअसत के मकासद में बंदा तब बनता है जब उसका यकीन और ईमान भी कामिल हो, आमाल भी कामिल हो, रिज़्क़ हलाल भी हो, सिद्क़ मकाल भी हो, सच बोलता हो, सिला रहमी करता हो और उसका दिल साफ हो। और याद रखो सहाबा जो थे वो हुजूर की मजलिस में जाते तो आपकी निगाह पढ़ने की बरकत से उनके दिलों का सारा जंग उतर जाता था। और अब हमें उस पर मेहनत की ज़रूरत है। अब जो पीर है ना, हम समझते हैं कि पीर सिर्फ तावीज़ लेने के लिए होता है। पीर होता है रूहानी मुआलिज, रूहानी डॉक्टर जो मेरे और आपकी रूह की बीमारियों का इलाज करता है। तो इसलिए करीब तरीन जो हजरात हों, जैसे खानका सिराजिया वाले हैं या और हजरात हों, उनकी बैत किया करें। बैत करके उनको बतलाएं कि हजरत नमाज में सुस्ती हो जाती है, क्या करेंगे? वो इलाज बतलाएंगे और दुआ करेंगे, आपकी नमाज जानदार बनेगी। इसको तज़किया नफ्स कहते हैं। पीर अजीज़ुर रहमान साहब हज़ारवी रहमहुल्लाह, मैंने उनकी बैत की थी, मौलाना खालिद साहब भी उनकी बैत थे, और लोग भी यहाँ ऐसे होंगे शहर में जो जिन्होंने बुजुर्गों की बैत की, उनकी कैफियत महसूस की जाती है, फ़ायदा होता है। तो इसलिए कभी कोई बुजुर्ग आए ना जो बहते इस्लाह करते हो, सिर्फ तावीज़ लेने वाला पीर ना हो। तावीज़ कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि तावीज़ लेना हराम है। तावीज़ अच्छा हो
اور قرآن کی آیات لکھی ہوں، اچھی چیز لکھی ہو تو اس کی برکت کا میں قائل ہوں، لیکن پیر کو صرف تعویذ لینے تک محدود نہ کریں، ان سے اصلاح کروایا کریں، اور اپنے روح کے اندر جو بیماریاں لگ جاتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے بیعت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سارے مقاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام مقاصد کو سمجھ کر پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔